بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hopefully you will be enjoying well. So our today's lecture is about the law of the contract and one of the essential topic among the topics of the contract, that is the bailment. So first of all we will see the introduction of the bailment, and then inshallah we will discuss a detail about the relevant issues which has to be faced by the people who are involved or indulge in the contract of bailment. Bailment, according to the section 148 of Contract Act, the delivery of personal property in trust by the bailer to bailee. Bailer, the person who delivers personal property, goods or money. Bailee, a person to whom goods are delivered for a purpose such as custody without transfer of ownership. بیلمنٹ یا سپرداری کا معاہدہ قانون معاہدہ میں ایک بہت ہی اہمیت کا حامل معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کے ہوتے ہوئے ایک شخص اپنی جائیداد کو، جائیداد منقولہ کو زیادہ تر، دوسرے شخص کو بطور امانت ٹرانسفر کر دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے. جو شخص جائیداد کو ٹرانسفر کرتا ہے اس کو بیلر یا تحویل کنندہ کہتے ہیں، جبکہ جس شخص کے حق میں جائیداد ٹرانسفر کی جاتی ہے، مطلب جس کو جائیداد دی جاتی ہے، اس کو تحویلدار یا بیلی کہتے ہیں. یاد رہے کہ اس پورے کانٹریکٹ آف بیلمنٹ میں صرف اور صرف پوزیشن آف دا پراپرٹی ٹرانسفر کی جاتی ہے، انٹائٹل شپ یا آنرشپ کبھی بھی ٹرانسفر نہیں ہوتی. جیسا کہ میں نے اول ذکر میں کہا کہ یہاں پر بطور ٹرسٹ، بطور امانت جائیداد ٹرانسفر ہوتی ہے. ایک اسپیسیفک ٹاسک کے لیے دی جا سکتی ہے، ایک اسپیسیفائڈ ٹائم کے لیے دی جاتی ہے، وقت مقررہ کے لیے دی جا سکتی ہے، کسی خاص مقصد کے لیے دی جا سکتی ہے. اینڈ آفٹر دی ایکسپائریشن آف دیٹ اسپیسیفک ٹائم اور آفٹر دی ایکسپائری آف دیٹ اسپیسیفک ایم، the property will be transferred to the bailer. Relevant provision, chapter number 9 of Contract Act، اور ریلیونٹ سیکشنز ہیں اس کے سیکشن 148 to 181. یہ بیلمنٹ سے متعلق جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، بیلمنٹ کے کانٹریکٹ کے حوالے سے جتنے بھی ریلیونٹ ایشوز ہو سکتے ہیں، رائٹس اینڈ لائبلٹیز آف دا بیلر اینڈ بیلی سے متعلق بیلمنٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے، بیلر اور بیلی کو ڈیفائن کیا گیا ہے. تو جتنے بھی بیلمنٹ سے متعلق معاملات ہیں وہ سیکشن 148 سے لے کر 181 کانٹریکٹ ایکٹ 1872 میں درج کیے گئے ہیں. اب ہم جو اسپیشل یا اسینشیل ایلیمنٹس ہیں بیلمنٹ کے حوالے سے ان کا مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ کون سے اسینشیل انگریڈینٹس ہیں، اسینشیل ایلیمنٹس ہیں، ناگزیر وجوہات ہیں جن کا ہونا ضروری ہے اور ان کی موجودگی
نہ ہونے کی صورت میں بیلمنٹ کے کانٹریکٹس مکمل نہیں ہو سکتے. تو ان میں سب سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی معاہدے کو بنانے کے لیے فار دا فارمیشن آف اینی کانٹریکٹ دا ٹو پارٹیز آر اسینشیل، کیونکہ کوئی شخص اپنے ساتھ خود اکیلے ایک کانٹریکٹ نہیں کر سکتا. اینڈ ان کیس آف breach of that contract which has been made with himself cannot be agitated in the court of law. جب بھی کوئی شخص کوئی معاہدہ کرے گا تو اس کے لیے دوسرے شخص کا، دوسرے فریق کا، دوسری پارٹی کا ہونا ضروری ہے. The contracts can be made between the individuals, between the individual and group, and groups to groups. لیکن دو جانبین کا، دو فریقین کا ہونا ایک معاہدے کے لیے ناگزیر ہے، ضروری ہے. تو چونکہ بیلمنٹ بھی ایک کانٹریکٹ ہے تو اسی لیے باقی کانٹریکٹس کی طرح بیلمنٹ کے کانٹریکٹ میں بھی دو افراد کا ہونا ضروری ہے. نمبر 2، there must be transfer of goods or money from one party to other party. ڈیفینیٹلی یہ ٹرانسفر آف گڈس کا ہی کانٹریکٹ ہے، لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ یاد رکھیے گا یہاں پر پوزیشن ٹرانسفر نہیں ہوتی، پوزیشن ٹرانسفر ہوتی ہے، انٹائٹلمنٹ ٹرانسفر نہیں ہوتی. یہ ایسا کانٹریکٹ ہے جہاں پر ایک معاہدہ ہوتا ہے اور مالک جائیداد اپنی جائیداد کسی دوسرے شخص کو کسی خاص وقت یا کسی خاص مقصد کے لیے دے سکتا ہے، لیکن یہ خاص وقت اور خاص مقصد کے ختم ہوتے ہی جائیداد واپس مالک کے پاس آ جائے گی. ایک اور بات یہاں پر ذہن نشین کیجئے گا کہ یہ جائیداد منقولہ ہوگی، ٹرانسفریبل پراپرٹی ہوگی، یہ غیر منقولہ جائیداد نہیں ہو سکتی. بیلمنٹ کے کانٹریکٹس ہمیشہ ٹرانسفریبل یا موویبل پراپرٹی کے بارے میں کیے جاتے ہیں، اموویبل پراپرٹی کے بارے میں، غیر منقولہ جائیداد کے بارے میں نہیں کیے جاتے. نمبر 3، the mode of transfer must be temporary. کیونکہ یہ ایک اسپیسیفائڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہوتی ہے، ایک اسپیشل ٹاسک کے لیے ہوتی ہے، ایک اسپیشل ورک کے لیے ہوتی ہے، ایک خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے، ایک اسپیسیفک ایم کے لیے ہوتی ہے. تو the moment when the specific aim is satisfied, the property will immediately transferred from the bailee to the bailor. جب کانٹریکٹ بنتا ہے تو بیلر ٹرانسفر کرتا ہے پراپرٹی کو بیلی کو، تاکہ وہ ایک خاص مقصد پرفارم کر سکے. لیکن جیسے ہی مقصد ختم ہو جاتا ہے تو پھر بیلی واپس ٹرانسفر کر دیتا ہے پراپرٹی کو بیلر کو، یعنی کہ اس کے اوریجنل آنر کو. نمبر 4، the transfer must be made to fulfill a special task. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں تو آپ کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا. ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہ یا دوسرے ایونٹس کی صورت میں ہم رینٹ پر کچھ کراکری یا فرنیچر وغیرہ ہائر کر لیتے ہیں، جو کہ ایک موویبل ٹرانسفریبل پراپرٹی ہوتی ہے، ایک منقولہ جائیداد ہوتی ہے. اب وہ کرسیاں، کمپالا، کراکری ہماری نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کو ایک اسپیسیفک ٹائم اور اسپیسیفک پرپس کے لیے ایک پرسن سے لے کے آتے ہیں. So now in this example, the person who is the owner of the crockery is the bailor. In this example so this can be the contract of bailment, and the person who is transferring the property of the chairs or the furniture or the crockery, this person is the bailor, and the person who is receiving that property for the performance of a special task or a special movement or special event or occasion, this person will be known as the bailee. And the moment when the event will fulfill or satisfied, the bailee is responsible to transfer the property, the furniture, the crockery which has been received from bailor to the bailor again. جیسے ہی تقریب ختم ہوگی تو یہاں پر بیلر حقدار ہے کہ بیلی اس کو جو بھی پراپرٹی لی گئی تھی واپس کر دے. امید کرتا ہوں کہ اس مثال سے آپ کو سمجھنا زیادہ آسان ہو گیا ہوگا. اور یہی ہمارا پوائنٹ 4 تھا کہ when the purpose accomplished, the good must be returned to its owner, and the owner is the bailor in the contract of bailment. جیسے ہی مقصد پورا ہو جائے
وہ جائیداد دوبارہ بیلر کو واپس کر دینی چاہیے. یہی بیلمنٹ کا کانٹریکٹ. تھوڑی سی اس کی فردر ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں. Where a person is already in possession of goods of another as a bailee, he thereby becomes the bailee for a new contract, and the owner becomes the bailer of such goods, although they may not have been delivered by way of bailment. جہاں پر کوئی شخص پہلے ہی کسی دوسرے شخص کی جائیداد کو استعمال کر رہا ہو لیکن ان کے درمیان میں بیلمنٹ کا کانٹریکٹ نہ ہوا ہوا ہو اور اب بیلمنٹ کا کانٹریکٹ ہو گیا تو یہ شخص جو کہ جائیداد استعمال کر رہا تھا لیکن مالک نہیں تھا اب اس کانٹریکٹ آف بیلمنٹ کے تحت بیلی بن گیا. اور جو شخص مالک جائیداد تھا لیکن وہ جائیداد خود استعمال نہیں کر رہا تھا, کسی دوسرے کو دی ہوئی تھی, یہ بیلر بن گیا. اس کی مثال آپ ایسے لے لیجئے کہ ایک فریق کی گاڑی ہے اور دوسرا فریق اس کو استعمال کر رہا ہے یا بھاڑے پر چلا رہا ہے یا اپنے زیر استعمال رکھا ہوا ہے. ایک دن یہ جو اونر آف دا کار ہے یہ پوزیسر کو جو استعمال کر رہا ہے اس سے کہتا ہے کہ وائی شوڈ ناٹ وی انٹر انٹو اے کانٹریکٹ اینڈ دیٹ کانٹریکٹ ول بی دا کانٹریکٹ آف بیلمنٹ, and according to the contract of bailment you will use my car for the specific time for a specific purpose, and in return you will give me some consideration which is the basic element of any contract, and after the expiration of the time or expiration of the specific event you will return my car, my property to me. So according to this situation the owner of car will be known as the bailer, and the person who is using the car or possessing the car will known as the bailee, and this entire segment will be known as the contract of bailment. بیلمنٹ اور پلیج, چونکہ ہم کانٹریکٹ آف بیلمنٹ پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر اس میں ایک ملتا جلتا دوسرا ٹاپک ہے پلیج کا, تو وہ بھی میں نے کہا کہ آپ کے لیے یہاں پر ایکسپلین کر دوں. تو کانٹریکٹ آف پلیج بیان کیا گیا ہے سیکشن 172 کے تحت. اس میں جو انٹائر کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کو پلیج کہتے ہیں. جو کانٹریکٹ آف بیلمنٹ میں پرسن بیلر ہوتا ہے اس کو پونر کہتے ہیں, اور جو بیلی ہوتا ہے اس کو پونی کہتے ہیں. تو آئیے اس کو ذرا دیکھتے ہیں. The bailment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise is called pledge. The bailer is in this case called the pawner and the bailee is called pawnee. Example: A entered into a pawn agreement with B. This means that A has handed over his goods to B as a pledge and B has provided A with money. A shall be entitled to get back his goods on the payment of pledge money. یہ بالکل ایک بیلمنٹ کی طرح کا ہی کانٹریکٹ ہوتا ہے, لیکن بیلمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک گڈ کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے فار سرٹن ٹائم فار دا اسپیسیفک ٹاسک, اینڈ آن دا ایکسپائریشن آف دیٹ ٹائم یا فار دا فلفلمنٹ آف دی ٹاسک دا گڈ از ریٹرنڈ بیک ٹو دی پرنسپل آنر وچ از نون ایز بیلر, اینڈ دا پرسن ہو یوزز دا گڈ از نون ایز بیلی. لیکن پلیج میں ایک چیز کا اضافہ ہو جاتا ہے کہ بیلر کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی خاص کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کام کرنے کے لیے یا پیسوں کے حصول کے لیے وہ بیلی کے پاس اپنا گڈ رکھوا دیتا ہے, اپنی پراپرٹی رکھوا دیتا ہے, اور بیلی سے کہتا ہے کہ بیلی صاحب آپ میرا یہ گڈ اتنے عرصے استعمال کیجئے جتنے عرصے میں آپ کا قرضہ لوٹا نہ دوں. جیسے کہ ہماری یہاں پر مثال میں اے اور بی پلیج ایگریمنٹ میں داخل ہوئے. اے نے اپنی کوئی بھی قیمتی چیز سے مراد گھڑی, موبائل, لیپ ٹاپ, گاڑی, زیور, کچھ بھی ہو سکتا ہے جسے کہ آپ اردو میں گروی کے معاہدے کہتے ہیں, رکھوا دیا بی کے پاس, اور بی سے کہا کہ آپ اس کو اتنے عرصے استعمال کریں جتنا عرصے میں آپ کی قرضے کی رقم لوٹا دوں. اب یہاں پر پابندی دونوں فریقین کے لیے یہ ہے کہ آن دا ایکسپائریشن آف دا ٹرم اے از ڈیوٹی باؤنڈ ٹو پے دا کریڈیٹڈ منی ٹو بی اینڈ بی از ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ریٹرن دی گڈ which has been lended by the A as the contract of
pledge. بیلر کی ڈیوٹی کہ اگر مال میں کوئی خرابی ہے تو وہ پہلے سے بیلی کو بتا دے. تو آپ اس مثال کو ذہن میں رکھیے جو ہم نے کراکری والے کی لی تھی کہ مثال کے طور پر کوئی کرسی ٹوٹی بھی ہوتی ہے, کوئی پلیٹ خراب ہوتی ہے, تو وہ کراکری والے کو چاہیے کہ ہمیں پہلے سے بتا دے کہ اس گڈ میں یہ ڈیفیکٹ ہے تاکہ لیٹر آن بیلی کے اوپر کسی قسم کا کوئی فائن وغیرہ نہ آ جائے. انڈر سیکشن 150 the baler is bound to disclose to bailey faults in the goods bailed of which the baler is aware and which materially interfere with the use of them or expose the bailey to extraordinary risks, and if he does not make such a disclosure he is responsible for the damage arising to the bailey directly from such faults. If the goods are bailed for hire, the baler is responsible for such damage whether he was or was not aware of existence of such fault in the goods bailed. Illustration: A lends a horse which he knows to be vicious to be. He does not disclose the fact that the horse is vicious. The horse runs away. B is thrown and injured. A is responsible to B for the damage sustained. اس کی ایک مثال میں آپ کو ڈیلی لائف سے دوں. یہ تو گھوڑے کی مثال ہے, چونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کا ہے تو ظاہر ہے اس وقت گھوڑے اور بیل گاڑیاں وغیرہ ہی ہوتے تھے. آپ آج کی مثال میں لے لیجئے کہ اے بطور کسٹمر بی کے پاس جاتا ہے اور بی سے کوئی گاڑی رینٹ پہ لیتا ہے. اے ایک کسٹمر ہے اور بی رینٹ کار والا ہے. اب بی کو پتہ ہے کہ گاڑی جو اے کو میں لینڈ کر رہا ہوں, اے کو رینٹ پہ دے رہا ہوں, اس کے بریک میں فالٹ ہے, لیکن بی یہ حقیقت اے کو بتاتا نہیں ہے. نہ بتانے کی وجہ سے بی جب گاڑی لے کر جاتا ہے تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. نہ صرف گاڑی خراب ہوتی ہے بلکہ اے جو کہ کسٹمر تھا بی کا وہ زخمی بھی ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اے بی کے اوپر باقاعدہ سے ڈیمیجز کا سوٹ کر سکتا ہے کہ جو آپ کی گاڑی خراب ہوئی میں وہ بھی آپ کو بنوا کر نہیں دوں گا, بلکہ اس سے بڑھ کر جو میرے اوپر بیماری پر اخراجات آئے ہیں وہ بھی دینے کے آپ یعنی رٹاکار والے پابند ہوں گے, کیونکہ انڈر دا کانٹریکٹ آف بیلمنٹ بیلر از ڈیوٹی باؤنڈ ٹو شو آل دا ڈیفیکٹس وچ اے گڈ ہیز بیفور دی بیلمنٹ آف دا گڈ. امید کرتا ہوں ڈیئرز کہ یہ لیکچر آپ کے لیے کانٹریکٹ آف بیلمنٹ اینڈ پلیج کو سمجھنے میں کافی ہیلپ فل رہا ہوگا اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ کسی نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اگر آپ کو کسی پوائنٹ پہ کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں, اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر ضرور کیجیے گا, اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن رکھیں, کیونکہ انشاءاللہ اس چینل پر کافی ساری لا اسٹوڈنٹس کے لیے لیگل میٹرز کے حوالے سے ویڈیوز موجود بھی ہیں اور کافی ساری ویڈیوز آنے والی بھی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. ٹل دین اللہ حافظ.